أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 285 اور 286۔ سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں، سب سے بڑی صورت قرآن کریم کی۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ بھی بہت فضیلت والی آیتیں ہیں۔ ہم آج اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا خلاصہ بھی پھر آپ کو بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کے فضائل بھی ذکر کریں گے۔ بس اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو شخص ان دو آیتوں کو جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان دو آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دو آیتیں جو ہے نا یہ خاص خزانے سے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو معراج کے موقع پر آپ کو 3 تحفے ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تحفہ ملا تھا 5 نمازیں، نمبر 2 یہ ہے یہ 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا بالآخر میں اس کو بخش دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 آیتیں اللہ نے مجھے خزانہ خاص سے عطا کی ہے، اس لیے یہ خود سیکھو، اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی خواتین کو سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص میں تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ ہو وہ ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر رات کو نہیں سوئے گا۔ یہ تو روحانی دنیا ہے، دیکھیں، ایک روحانی دنیا، ایک مادی دنیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایک تو ان 2 آیتوں کے فضائل ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ ایسے کریں گے، سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ ان آیتوں کو پھر نکالیں گے، سورہ بقرہ کے خاص مضامین پر ہم گفتگو کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں 11 مرتبہ ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، ان آیتوں کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے ان کی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کے شروع کا حصہ ہے، سورہ بقرہ کا یہ جو آیت الکرسی ہے، پھر یہ آخر کا حصہ ہے، یہ بہت فضیلت ہے ان کی۔ تو ان کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے مضامین کو مزید واضح کریں گے تاکہ ہمیں اور مزید فائدہ ہو۔ الحمدللہ ہم نے پورے تسلسل کے ساتھ الف لام میم سے لے کر اب آخر تک یہ مکمل کر لی اس کو۔ اب ان آیتوں کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کل پھر دوبارہ اس کی وضاحت کریں گے۔ فرمایا آمن الرسول، ایمان لائے پیغمبر۔ الرسول سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔
بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اتاری گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رب کی طرف سے۔ تو کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے اللہ کا جو حکم متوجہ ہوتا ہے نبی کے پاس آتا ہے، سب سے پہلے نبی اس کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مسلمان ہوتے وہ مانتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والے ایمان لائے قرآن کریم پر۔ کلن، ہر ایک، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تفریق نہیں ڈالتے اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان۔ تمام، ایک تفریق اور ایک تفضیل، ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے۔ تفریق کس کو بولتے ہیں؟ بعض انبیاء کو مانا، بعض کو نہیں مانا، جیسے عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، یہود نے بعض انبیاء کو نہیں مانا، اور ہم تفریق نہیں کرتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، جو اللہ نے حکم دیا ہم نے اس کو سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی پابند نہیں کرتا، مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس نفس پر ہے جو اس نے کمایا ہے، جو گناہ کیے ہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ پکڑ ہمیں، ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور نہ ڈال ہمارے اوپر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ آپ نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، مشکل احکام دیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا ہم سے، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بھی، وہ چیز جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور اے اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ واغفر لنا، اور ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما۔ وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ ابھی میں نے ترجمہ کیا، کل مزید تھوڑی سی اس پہ گفتگو کریں گے، فضائل بھی بیان کریں گے، اس کا تفسیر بھی بتائیں گے، اور اس کا خلاصہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔